الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے صدائے قرآن الحمد سے شروع کی تھی اور آج الحمدللہ ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 53 سے 54 تک، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ انہو هو التواب الرحیم۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، تم نے میری غیر موجودگی میں بچھڑے کو اپنا معبود بنا کر اپنے ہی اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے، لہٰذا اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کر کے توبہ کرو اور اپنے آپ کو مار ڈالو، اسی میں تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک بہتری ہے، پھر اللہ تم پر متوجہ ہوا، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ناظرین کرام، آج کے سبق میں اس داستان کا تذکرہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات سے سرفراز کرنے کے لیے 40 راتوں کا وعدہ کر کے بلایا تھا، تو ان کی غیر موجودگی میں ان کی قوم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا جرم تھا، اللہ کی نافرمانی تھی، شرک تھا جس کا ارتکاب انہوں نے کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس جرم کا احساس دلایا اور کہا کہ اب اپنے پیدا کرنے والے خالق کے حضور توبہ کرو، اور نہ صرف توبہ کرو بلکہ اپنے آپ کو مار بھی ڈالو۔ ناظرین کرام، یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ یہ جو توبہ کے ساتھ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کا حکم ہے، اس کے کیا معنی ہے کہ توبہ بھی کرو اور اپنے آپ کو مار بھی ڈالو؟ کیا اس سے اپنی خواہشات کو مار لینا ہے یا کہ جسمانی اعتبار سے اپنے آپ کو مار لینا ہے؟ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ درست ہے، ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کا ظہور عام ہو جائے اور مقدمہ عدالت میں ہو تو مثلاً قاتل یہ عدالت میں جج کے سامنے نہیں کہہ سکتا، اگر اس کا قتل ثابت ہو گیا کہ میں توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دیا جائے، اس بنیاد پر اس کو معاف نہیں کیا جائے گا عدالت میں، بلکہ سزا کی تنفیذ ہوگی۔ اسی طرح زنا کا جرم ہے، اگر گواہوں سے اس کا ثبوت ظاہر ہو جائے، مل جائے، تو اس کی بھی سزا صرف توبہ سے ساقط نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ ہے ناظرین کرام، فینومینا ہے، اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اب کیا اس سینیریو میں اور ہمارے لیے فکر و عمل کے زاویے کیا ہیں آج کے سبق میں، یہ آج پروگرام صدائے قرآن میں سب چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام بہت اہم ہے، اور جتنا پروگرام اہم ہے اتنے ہی آج ہمارے مہمان اہم ہیں۔ ناظرین کرام، ان سب موضوعات پر، ان سب نکات پر ڈسکس کرنے کے لیے جو مہمان شخصیت آج پروگرام صدائے قرآن کی زینت ہیں، میری دائیں جانب، ناظرین کرام ان کو آپ اکثر مختلف چینلز کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ نے ان کو جو ملکہ عطا کیا ہے گفتگو کرنے کا اور دلیل دینے کا، وہ انہی کا خاصہ ہے۔ آپ عالم بھی ہیں اور اس کے ساتھ علم کا عالم بھی ہیں آپ۔ ناظرین کرام، آپ مفتی بھی ہیں، آپ فقیہ بھی ہیں، ماشاءاللہ آپ حافظ القرآن بھی ہیں، آپ قاری القرآن بھی ہیں، آپ مفسر قرآن بھی ہیں، اور بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہیں جناب ڈاکٹر مفتی خلیق الرحمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، خوش آمدید آج آپ ہمارے پروگرام صدائے قرآن کی زینت۔ جزاک اللہ، بہت مہربانی۔ ناظرین کرام، میری بائیں جانب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں
نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ڈسکا سے ہمارے مہمان ہیں جناب عمر شہزاد ایڈوکیٹ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین کرام، جناب عمر شہزاد ایڈوکیٹ اپنے پروفیشن کے اعتبار سے وکیل ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، لیکن جس سوچ کے ساتھ آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کلام پڑھتے ہیں، اللہ نے ان کو نوازا ہے۔ خوش آمدید پروگرام میں آپ کا بھی۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے مقدمہ سامنے رکھا آج کے پروگرام کا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ تلقین کی کہ اگر تم نے میری غیر موجودگی میں بچڑے کو اپنا معبود بنا ہی لیا ہے تو اللہ کی صریحاً نافرمانی، صریحاً شرک اور ظلم عظیم ہوا ہے۔ اس کا احساس دلاتے ہوئے کہا کہ اب اللہ کے حضور توبہ بھی کرو اور فقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو مار بھی ڈالو۔ ڈاکٹر صاحب، توبہ کی بات تو سمجھ آتی ہے کہ جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو یہی تلقین انبیاء کی رہی ہے، اور ہمارے لیے بھی ختم المرسلین فدا کا امی وابی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی بھی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، قرآن ہمارے سامنے ہے کہ جب تم سے چاہے نہ چاہتے ہوئے ارادتاً یا غیر ارادی طور پر کوئی بھی چھوٹا بڑا جرم سرزد ہو جائے تو توبہ کر لو۔ یہاں توبہ کے ساتھ ہے فقتلوا انفسکم۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی وساطت سے اس پبلک چینل کو، پبلک ٹی وی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے زمانے کی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے اور قرآن کریم کی اہمیت کا احساس رکھتے ہوئے الحمدللہ اتنا اچھا پروگرام لانچ کیا، اور میرے خیال میں کسی میڈیا میں ایسا پروگرام ابھی تک لانچ نہیں ہوا۔ الحمدللہ شروع سے میری خواہش رہتی تھی ایسا پروگرام ہونا چاہیے، تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز بخشا الحمدللہ کہ آپ قرآن کو لفظ بلفظ ترتیب سے لے کر چل رہے ہیں، اور قرآن سیکھنے کا بہرحال یہ ایک بہت اچھا موقع ہے، اور سب سے بہترین طریقہ ہے کہ بندہ ورڈ ٹو ورڈ قرآن کریم کو آرام سے سیکھ لیتا ہے، سن لیتا ہے۔ کوئی موضوع ادھر سے لے لیا ادھر سے لے لیا۔ بالکل۔ قرآن کا اپنا موضوع انسان ہے، بالکل۔ تو ہر لفظ میں، ہر آیت میں انسان کے ایک نئی فکر ہے، نیا زاویہ ہے اس کے سوچنے کے لیے۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی بات ہے، جو نیت کے ساتھ قرآن کریم کو سیکھنا چاہے، اور اس کے گھر میں چینل بھی ہے، ٹی وی بھی ہیں، اور چینلز بھی چل رہے ہیں، سوشل میڈیا بھی ہے، تو اس کو لے کے چلے بہت شکریہ۔ تو بہت کچھ سے بندہ سیکھ سکتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، آپ نے فقتلوا انفسکم کی بات کی، اس میں دو تین پہلو سے بات کروں۔ جی جی۔ ایک پہلو جو آپ نے کہا کہ فقتلوا انفسکم، اس سے مراد کیا جی نا؟ کیونکہ ڈاکٹر صاحب بظاہر تو یہ خودکشی لگتی ہے، اور خودکشی کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ ایک کہ فقتلوا انفسکم، جی۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ جب توبہ ہو گئی تو پھر فقتلوا انفسکم کیا ہوا؟ جی دو، جی۔ ٹھیک ہے نا جی۔ ایک دو اور بھی اس کے اندر ڈائمنشنز ہے، اس پہ میں انشاءاللہ بات کر لیں۔ جی جی۔ پہلی بات یہ کہ فقتلوا انفسکم سے مراد کیا ہے؟ بالکل۔ قرآن کریم کی تفسیر کرتا، القرآن یفسر بعضہ بعضا، بالکل ٹھیک۔ بہترین ہے ہاں یہ، اس سے بہترین تفسیر قرآن کریم کی نہیں۔ قرآن کریم کا مفسر اول خود قرآن کریم۔ سورۃ الحجرات میں ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو تانے نہ دو، جی۔ اور اگر لفظی مطلب پہ چلے جائیں اپنے آپ کو تانا نہ دو، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی اسی طرح یہ کہ تم اپنے نفسوں کو قتل کرو۔ کیا مطلب؟ تم نے جو دوسرے ہیں گناہگار، جو شرک کے مرتکب ہوئے تھے، تم نے ان کو قتل کرنا۔ یہ قتل کرنے والے وہ ہیں جنہوں نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا تھا، انہوں نے شرک کے ارتکاب کرنے والوں کو قتل کرنا۔ اچھا جی، فقتلوا انفسکم، ٹھیک ہے نا جی، یہ کلیئر معنی ہے۔ اچھا، جی جی۔ ایک تو بات یہ کہ ہو، جنہوں نے شرک کا ارتکاب کیا ہے ان کو قتل کیا جائے، اور قتل کرنے والے وہ ہوں گے جنہوں نے شرک کے ارتکاب نہیں کیا تھا، کیوں سب کے سب نے شرک نہیں کیا تھا، سب کے سب نے شرک نہیں کیا تھا، اور سب کے سب نے مطالبہ بھی نہیں کیا تھا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کو ہم نے براہ راست دیکھنا ہے۔ جی جی۔ وہ نادان تھے جنہوں نے کیا۔ اسی طرح جو نادان، جو جاہل اصرار کر کے شرک کے مرتکب ہوئے اور سامری کے فریب میں آ گئے، تو ان کو کہہ دیا گیا کہ تم نے مقتول ہونا ہے، اور ان کو کہہ دیا کہ تم نے قتل کرنا ہے۔ صحیح۔ انہوں نے ان کو قتل کیا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں آپ
کیا آپ نے ایک بات کی، اس پر بھی میں ذرا توجہ کر دیتا ہوں. کیا اس سے مراد اپنی خواہشات کو قتل کرنا، اپنی خواہشات کو مارنا؟ تو ایسا نہیں ہے. قرآن کے کریم الفاظ ہیں فقتلوا. جی قرآن کریم کو مجازی معنوں کے حوالے نہیں کیا جاتا. صحیح. قرآن کریم کی تفسیر کا اصول ہے، اور ہر زبان کا ہی اصول ہے، جب تک حقیقی معنی پر عمل ممکن ہو مجازی معنی نہیں لیا جاتا. کیا بات. اگر ہم خاموشی سے مجازی معنی لینے شروع کر دیں تو قرآن میں تحریفات کا وہ دروازہ کھلے گا اور گمراہی کا وہ دروازہ کھلے گا جس سے ہم روکنے کی کوشش کرنے کے باوجود روک نہیں سکیں گے. بالکل ٹھیک. تو یہ معنی بالکل لینا فضول ہے کہ اپنی خواہشات کو قتل کرنا ہے. قتل کرنا کیا کہتے ہیں؟ ایک دوسرے کو قتل کرنا. جی جی ٹھیک ہے نا جی. ایک بات ہو گئی. دوسری بات آپ نے ایک بات کہی تھی کہ فتوبوا الی باریکم فاقتلوا انفسکم، اپنے خالق کی طرف تم متوجہ ہو جاؤ، توبہ کرو اور قتل کرو. جب توبہ ہو گئی تو پھر قتل کا مطلب کیا؟ بالکل ٹھیک ہے نا جی. ایک میرا نقطہ یہ تھا. جی یہ قتل توبے کا تتمہ ہے. اچھا. توبے کی تکمیل تب ہوگی جب وہ قتل کریں گے ایک دوسرے کو. اچھا. جی یہ فا تفسیریہ ہے. فتوبوا الی باریکم، اپنے خالق مالک جس نے تمہارے اندر جان ڈالی ہے، تمہارا خاکہ تیار کیا ہے، تمہیں صورت دی، هو اللہ الخالق البارئ المصور. باریکم بھی بڑی حکمت کے ساتھ لایا گیا. جی بالکل ایسا ہی ہے. اب کیا کہتے ہیں اس کے جناب میں تم نے توبہ کرنی، متوجہ ہونا ہے. اس توبہ کی صورت کیا ہوگی؟ فاقتلوا انفسکم. یہ فا تفسیریہ ہے. اچھا. فا برائے تفسیر ہے. اس کی صورت یہ ہے کہ تم نے قتل کرنا ہے ایک دوسرے کو. اب جنہوں نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا تھا وہ قتل کریں گے، اور جنہوں نے کیا تھا وہ مقتول ہوں گے. اس کی مزید وضاحت بعض لوگوں نے اس طرح بھی کی ہے کہ اصل میں 3 گروہ بنے تھے. ایک وہ تھے جنہوں نے شرک کیا بھی نہیں اور لوگوں کو روکا بھی. ایک وہ تھے جنہوں نے شرک نہیں کیا لیکن ان لوگوں کو روکا بھی نہیں. ایک وہ تھے جنہوں نے خود شرک کیا. اب 3 گروہ بن گئے. تو جنہوں نے شرک کیا نہیں کیا اور روکا بھی، ان کو کہا تم آرام سے بیٹھ جاؤ. اور جنہوں نے شرک نہیں کیا لیکن روکا نہیں، ان کو کہا تم نے اپنے بھائیوں کو قتل کرنا. اچھا. کیونکہ وہ بھی گناہ، روکنے کی بھی سزا، نہ روکنے کی بھی سزا یہ کہ اب اپنے بھائیوں کو قتل کرنا. اچھا. اور یہ انفسکم لائیں اس لیے سب آپس میں رشتہ دار تو تھے نا. اپنے بھائیوں کو تم نے قتل کرنا. اپنی نسل، اپنی قوم، اپنے بھائی ہوتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی جیسے خود کو تانا نہ دو. خود کو تانا نہ دو کیا مطلب؟ جب تم دوسروں کو تانا دو گے تو پلٹ کے وہ تانا تمہاری طرف آئے گا. تو ایک لفظی ترجمہ یہ بھی بنتا ہے، پاسبل ہے. اور اپنے بھائیوں کو تانا نہ دو، یعنی جو تمہارے اپنے تم نے ان کو تانے دینا ہے. تو یہاں بھی یہی فقتلوا انفسکم، جو تمہارے اپنے ہیں تم نے ان کو قتل کرنا ہے، جن کے ساتھ تمہاری رشتہ داری ہے، تمہارا خاندان ہے، تمہارا قوم قبیلہ ہے، تم نے ان کو قتل کرنا ہے جسمانی طور پر قتل کرنا. جسمانی طور پر. اب اس میں ایک اور چیز بھی بتا دوں، وہ آگے کہیں مس نہ ہو جائے. اب سوال ہے کیا وہ سارے قتل ہو گئے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے توبے کی صورت یہ رکھی کہ قتل کرنا شروع کر دو. جیسے ہی انہوں نے قتل کرنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے بعد میں روک دیا. اب کتنے قتل ہوئے اللہ کو پتہ ہے. مفسرین 70,000 تک بھی لکھتے ہیں. اچھا. لیکن قرآن اس کی تفسیر بیان نہیں کرتا، کیونکہ آگے آیا ہے کہ ثم عفونا، پھر اللہ نے معاف کر دیا. معاف کی صورت یہ ہوئی بس جتنے قتل کر چکے ہو پیچھے ہٹ جاؤ، جو مقتول ہو چکے ہیں ٹھیک، جو مقتول ہوئے ان کی بھی توبہ قبول ہو گئی، جو بچ گئے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی. اب اللہ کے علم میں تھا کتنے قتل ہوئے کتنے نہیں. تو یہ قرآن کریم کی آیات میں بہترین تطبیق بیٹھ جاتی ہے کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اس سے پہلے عفونا کا لفظ بھی ہم نے معاف کر دیا. معاف کرنے کی صورت یہ ہے کہ معافی کی صورت بھی پیدا ہو جائے، قتل کی صورت بھی پیدا ہو جائے. وہ قتل کرتے رہے، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو وحی کر دی موسیٰ علیہ السلام کو قتل روک دو تو آپ نے روک دیا. ڈاکٹر صاحب میرے یہاں 2 نقطے آپ کی گفتگو سے کنسیو ہوئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس حکم کا اطلاق، اس کی تنفیذ، ایک تو بنی اسرائیل کے لیے جنہوں نے وہ جرم کیا تھا، آج اس کی تنفیذ کا عالم کیا ہوگا، یا آج اس آیت سے ہم صدائے قرآن کیا لے سکتے ہیں؟ جی یہ اصل سوال یہ ہے. میں وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے انشاءاللہ اس کا جواب دیتا ہوں. ناظرین کرام، بہت اہم گفتگو ہے اور بہت توجہ سے سننے کی بات ہے. وقفہ ہے پروگرام میں، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں.
وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے صبح کی پرنور ساعتیں ہیں اور ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج جس میں ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 53 سے 54 تک۔ جی ڈاکٹر صاحب، بسم اللہ وقفے سے پہلے الرحمن ہم عرض کر رہے الرحیم۔ تھے، میں عرض کر رہا تھا کہ جی آج کی صورت کیا ہے؟ آج اس کی تنفیذ کیا ہوگی؟ پہلے تو میں یہ بتا دوں، ہر شریعت میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نوعیتیں مختلف رہی ہیں۔ اچھا، بنیاد اسلام کی ایک رہی ہے، احکام مختلف رہے ہیں۔ ٹھیک۔ ان میں سے ایک بہت بڑی مثال یہ کہ اس وقت توبے کی صورت یہ بنی کہ قتل نفس ہوا۔ آدھا اللہ دعا تو مجھے مل گیا، آپ کی اتنی مختصر سی بات جی جی کہ اس وقت توبہ کی صورت یہ جی جی کہ ساتھ اپنے آپ کو بالکل، جیسے مال غنیمت پہلے حرام تھا آج حلال ہے۔ واہ یہ واہ، تحلیل و تحریم کی حاکمیت تو اللہ نے اپنے پاس سبحان رکھی نا، اللہ، سبحان اس سے اللہ کی حاکمیت کی شان کا ظہور ہوتا ہے۔ واہ، ٹھیک ہے جی، تو پہلی یہ کہ یہ شریعت موسوی کا حکم تھا، شریعت محمدی کا حکم یہ نہیں ہے، کیا پہلی بات۔ اور دوسری بات جو آج ہم سبق لے سکتے ہیں، جی۔ یہاں دو سبق ملتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں اجتماعی طور پر ایسا ہوا کہ قاتلین نے مقتولین کو قتل کیا، انہوں نے جو فیوچر میں مقتول ہونا تھا ان کو کہہ دیا جاتا ہے مقتولین۔ قاتلین نے باقاعدہ مرتکبین کو قتل کیا، صحیح، ٹھیک ہے، تو یہ اجتماعی توبہ کی شکل سامنے آئی۔ آج امت کو اجتماعی توبے کی ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب۔ آج ہماری معاشی معاشرتی حالت کہاں پہنچ چکی ہے؟ جی نہ معاشرے میں استحکام ہے، نہ معاشی امن حاصل ہے، جی، ہر طرف خوف ہی خوف ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي يُطْعِمُهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ جب عبادت ربی نہیں ہے تو پھر وہ بھوک بھی لگ رہی ہے اور خوف بھی ہم سے دور نہیں ہو رہا۔ تو جس طرح بنی اسرائیل نے اجتماعی توبہ کی تھی ایک دوسرے کو قتل کر کے، آج ہمیں ایک دوسرے کو قتل تو نہیں کرنا لیکن اجتماعی توبے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت بڑی اللہ کی عنایت ہے کہ اس حکم کو نہیں یہاں پر تنفیذ کیا۔ جی جی، اس سے ہم جو کنسیو کریں گے وہ ہے اجتماعی توبہ، صحیح، کہ قوم اجتماعی توبے پر اتر آئے۔ صحیح، فرد خود توبہ کرے، افراد توبہ کریں، گھرانے مل کے توبہ کریں، ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ مل کے توبہ کریں، نفلی عبادات میں سجدہ ریز ہو جائیں، اسی طرح عبادات کے اندر، مساجد کے اندر، اسی طرح حکمران باقاعدہ اجتماعی توبہ کروائیں، ایک توبے کا ماحول پیدا ہو۔ صحیح، ایک تو یہ نقطہ آ گیا۔ اگلا نقطہ، اب آپ دیکھیں کہ جن کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا اور جو مقتول ہوئے وہ بھی تو اسی امت کا حصہ تھے، شرک کے مرتکب ہوئے تھے۔ اب ان کی توبہ یہ قرار پائی اور وہ اس پہ راضی بھی ہو گئے قتل ہونے پر، کتنی بڑی بات ہے۔ وہ کون تھے؟ ان کے بھائی تھے، ان کے باپ تھے، ان کے دادے تھے، قوم، قبیلہ، نسل، معاشرتی تعلقات، آپس میں محلے کے تعلقات، نسل کے خاندانی تعلقات، پھر اس دور کے تعلقات، جب سب ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ تھے، تو جہاں ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں لوگ وہاں محبتیں زیادہ پروان چڑھتی ہیں۔ آپ کو اس سلسلے میں آپ جانتے ہیں۔ جی جی، اب آپ یہ دیکھیں، اس کے باوجود یہ کہا گیا کہ تمہارے اندر ایک فاسد مادہ پیدا ہو چکا تھا، تم نے اس فاسد مادے کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ کے الگ کرنا ہے۔ اللہ، ٹھیک ہے جی، اب ہمیں اس امت کو کیا حکم ہے کہ تم نے اپنے اندر فاسد مادے کو رہنے نہیں دینا، کاٹ کے اس کو الگ کر دو، آئسولیٹ کر دو۔ کاٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خود تلوار لے کے کھڑے ہو جائیں، لیکن آئسولیشن ہو سکتی ہے۔ ہم اپنے معاشرے کا جو فاسد مادہ ہے، جو نظریاتی اعتبار سے ہوتا ہے، جو اعمال کے اعتبار سے ہوتا ہے، جو عقیدے کے اعتبار سے ہوتا ہے، بہت کچھ ہے۔ یہ دیکھیں اس ملک میں کیا کیا فتنے نہیں ہیں۔ انکار قرآن کا فتنہ ہے، انکار حدیث کا فتنہ ہے، تہذیب کلچر کو معیار بنانے کے فتنے، کتنے فتنے۔ اسی طرح کیا کہتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کی ذات اطہر پر حملہ کرنے کا فتنہ ہے، پھر نبی علیہ السلام کے جو یاران ہیں جو آپ پہ قربان ہوئے تھے ان کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کا فتنہ ہے۔ بالکل، تو یہ ایک فاسد مواد جمع ہے معاشرے میں، اس کو کاٹ کے ہم نے اپنے معاشرے سے الگ کر کے آئسولیٹ کرنا ہے۔ یہ امت کے لیے حکم ہے۔ آج امت یہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج امت الا اللہ کی ضرب تو لگاتی ہے، لا الہ پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ، اس امت کے حالات تب بدلیں گے جب یہ کام لا الہ سے شروع کرے گی، الا اللہ پہ اترے گی، اور لا الہ سے شروع تبھی ہوگا جب ہم اپنی تہذیب میں، اپنے تمدن میں، اپنے کلچر میں، اپنے تعلقات میں، تمام چیزوں کے اندر
لا کی تلوار لے کے کھڑے ہو جائیں اور فاسد مادے کو الگ کر دیں جو ہمارے مزاج سے الگ ہے لیکن پھر بھی وہ دین کا نام لے کر ہمارے اندر گھسنا چاہتا ہے. جب تک ہم اس کو اپنے جسم سے علیحدہ نہیں کرتے اس وقت تک حالات ٹھیک بھی نہیں ہوں گے، بلکہ خطرہ ہے کہ ہمارا پورا جسم ناسور نہ بن جائے، ہمارے پورے جسم پہ کینسر نہ ہو جائے. اگر جب ہمارے پورے جسم کو کینسر ہونے کا خدشہ ہے فاسد مادے کو علیحدہ کر کے آئسولیٹ کرتے ہیں. یہاں ڈاکٹر صاحب پھر ایک اور بڑا سوال آ گیا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جی جی، فإن لم یستطع فبلسانہ، بے شک، فإن لم یستطع فبقلبہ، ھذا ضعف الایمان. جی جی اب یہاں بنیادی ذمہ داری کس کی ہے اس فاسد مادے کو پاک کرنے کی؟ جی. اصل میں یہ بنیادی ذمہ داری شروع ہوتی فرض جسد سے، انسانیت کو جی اس جی مادے سے. فرض سے لے کر کرسی اقتدار تک جاتی ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، کم سمجھی کی بنا پر یہ آیت جی حکمرانوں کے لیے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے بھائی یہ آیت فرد کے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی، حکمران کے لیے بھی ہے. جی، باپ گھر کا مسئول ہے، الرجال قوامون علی النساء، گھر کی ریاست کا سربراہ باپ ہے. اب اس نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے برائی سے روکنا ہے، اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے برائی سے روکنا ہے. اس یعنی جہاں پیار استعمال ہوگا، پیار کیا کہتے ہیں کہ بولی جائے گی، وہاں اگر وہ پیار سے نہ سمجھیں تو ان کو بزور بازو بدی سے روکنا ہے. یہ سلبی نیکی ہمیں کرنی پڑے گی. جی، نہیں انل المنکر ہے نا جی. فلیغیرہ بیدہ سے مراد طاقت ہے نا، جی طاقت، جس کے پاس طاقت ہے، بس گھر میں جس کے جس پاس دائرے ہے، میں طاقت ہے، بالکل جس کے پاس جس دائرے میں طاقت بالکل. ہے اس دائرے میں اس طاقت کو استعمال کرنا ہے. اور یہ کام فرض سے شروع ہوگا، کرسی اقتدار تک جائے گا. بلکہ میں تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اوپر سے شروع ہوگا نیچے سے آئے گا. یہ دونوں طرف سے، یہ جانبین سے. جیسے اسلام اور ایمان ہے نا، جی جی، اسلام باہر سے شروع ہوتا ہے اندر گھستا ہے، ایمان اندر سے شروع ہوتا ہے باہر چھلکتا ہے. اسلام کامل ہو تو وہ اندر گھسے بغیر رہتا نہیں، ایمان کامل ہو وہ باہر چھلکے بغیر رہتا نہیں. بالکل اسی طرح اصلاح کامل ہو تو یہ نیچے سے بھی شروع ہوگی اوپر سے بھی شروع ہوگی. ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہیں کیونکہ میرے بڑے اس بارے میں ابھی سوالات باقی ہیں جو آپ سے رہنمائی لینی ہے. اسی طرف واپس آتے ہیں، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. ایک تو آپ نے نقطہ حل کر دیا کہ یہ حکم شریعت موسوی کے لیے تھا، آج کے لیے نہیں ہے. آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے یہ ہم پر تخفیف ہے کہ قتل حذف کر دیا گیا اور توبہ کو باقی رکھا گیا. ٹھیک ہے. اب کیا بعض گناہ ایسے بھی ہیں جس کی میں نے اپنے مقدمے میں نشاندہی بھی کی تھی کہ عدالت میں صرف توبہ سے گناہ معافی نہیں ہوتی، سزا ساکت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اس کے لیے سزا کی تنفیذ بھی ہو. کون سے گناہ ایسے ہیں کہ جس پر صرف توبہ کارگر ہو سکتی ہے اور کون سے ایسے ہیں کہ سزا کی تنفیذ بھی لازمی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بات یہ جہاں حقوق اللہ کا غلبہ آ جاتا ہے نا، جی، اللہ تعالیٰ بندے کو اختیار دے دیتے ہیں. قصاص دیکھ لیں، یہ حق العبد ہے، بندے کا حق ہے. لیکن کوئی بندے کا حق ایسا نہیں جس میں اللہ کا حق نہ ہو. جی، کیونکہ بندے کا حق کس نے بنایا؟ اس نے بنایا. تو جو حقوق العباد ہوں گے اس میں بھی حقوق اللہ نظر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنی کمال مہربانی سے اس میں حقوق العباد کا غلبہ رکھا. اس غلبے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے، میں نے تو یہ کیا کہتے ہیں حکم رکھ دیا کہ قتل کا بدلہ قتل، لیکن تم معاف بھی کر سکتے ہو اور دیت بھی لے سکتے ہو، تم نے جو کرنا. ٹھیک ہے. لیکن جہاں حق اللہ کا غلبہ ہوگا وہاں توبے سے بھی معافی نہیں ہوگی. اگر بندہ پکڑا جائے گا تو سزا نافذ ہوگی. جیسے آپ نے حد زنا کی بات کی تو میں حد قذف کی بھی بات کر دیتا ہوں. ایک بندے پر تہمت لگتی ہے، بہتان لگتا ہے، معاشرے میں وہ بیچارے کے کپڑے اتر جاتے ہیں، عدالت میں چلا جاتا ہے. عدالت میں مجرم کے اوپر کیا کہتے ہیں سزا، وہ جس نے بہتان لگایا تھا وہ ثابت نہیں کر سکتا، بلکہ یہاں تک کہہ دیتا مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اب جس نے مقدمہ دائر کیا تھا کہ اس بندے نے میری حد کی عزت کی ہے، وہ کہتا چلیں جی ٹھیک ہے، میرا تو اتنا ہی فرض تھا کہ میں معاشرے کو بتا دوں میں بے قصور ہوں، اب میں اس کو معاف کرتا ہوں. شریعت کہتی نہ، یہاں تیرے حق کا غلبہ نہیں ہے، یہ اللہ کے حق کا غلبہ کہ اس نے کیا کہتے ہیں تیری توہین کیوں کی، اس میں اللہ نے اپنا غلبہ رکھا ہے. اللہ نے کہا تو معاف کر نہ کر، اسے حد قذف لگے گی. اچھا جی جی، صرف حد. اور اسی طرح جی میں آگے بڑھتا ہوں اسی تناظر میں نبی کریم کی اہانت کا مسئلہ. جی جی، میں اور آپ کون ہوتے ہیں معاف کرنے والے؟ کوئی نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. اور وہ توبہ کریں
وہ ایک الگ بحث ہے کہ توبے سے معافی شرک کی بھی ہو جاتی، اس کی بھی ہوگی اگر وہ نہ پکڑا جائے، لیکن ایک ایسے معاشرے کے نہیں، اندر اگر گناہ ظاہر ہو گیا، جی جی ایک سر نہ پکڑا جائے، ایک ہے دیکھیں، ظاہر ہو گیا، سریعام کر رہے ہیں، دیکھیں ہر گناہ کی معافی موجود ہے، جی اس میں بڑی بڑی ڈیوائیڈڈ اوپینینز موجود ہیں کہ توہین رسالت کا سلسلہ ہو تو کیا مجرم کو معافی ملے گی کہ نہیں ملے گی، بڑا نازک مسئلہ ہے، لیکن سیدھی سی بات ہے جو اللہ شرک کو معاف کر دیتا ہے، جو سب سے بڑے حق کے اندر ڈکیتی ہے، تو اس اللہ نے توہین رسالت کو بھی معاف کرنا ہے، لیکن صورتحال مختلف ہے۔ ایک ہے بندہ انفرادی طور پر نعوذ باللہ توہین رسالت کرتا ہے۔ آج کی جو دنیا کی صورتحال ہے، یہاں توہین رسالت انفرادی سطح پر نہیں ہے، یہاں پلاننگ کے تحت ہو رہی ہے، منصوبہ بندی کے تحت ہو رہی ہے، اس لیے ان علماء کی رائے میں زیادہ وزن ہے کہ اس کو معاف نہ کیا جائے۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، وہ دل سے معافی مانگ لیتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا سلسلہ کر دیں گے، اللہ کا معاملہ ہے، لیکن ایک پلاننگ کے تحت جو یہاں کام ہو رہا ہے تو میری رائے بھی ادھر ہی جاتی ہے کہ اس کو معافی نہیں ملنی چاہیے۔ دوسرا ڈاکٹر صاحب، اگر کوئی آپ کی توہین کرے، اللہ معاف کرے، تو مجھے تو حق نہیں ہے کہ میں معاف کر دوں، وہ تو آپ ہی معاف کریں گے، جی اور نبی کی توہین میں سمجھتا ہوں اللہ کی توہین ہے، ایسا ہی ہے، اور اللہ معاف کر دے تو اس کا حق ہے، بالکل ایسا ہی، ٹھیک ہے نا؟ بالکل۔ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد پھر آپ سے دوبارہ ہم تلاش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، بہت اہم گفتگو ہے، وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں ایک مرتبہ پھر، اور ہم چلتے ہیں دربار رسالت میں اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کریم کا نذرانہ پیش کر کے واپس۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، صبح کی پرنور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر مفتی خلیق الرحمان۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقفے سے پہلے اپنی گفتگو میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بات کی تھی۔ حقوق العباد ایک طرف، حقوق اللہ کے بارے میں اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ اگر میرے بندے سے میرے کسی حق میں کمی بھی رہ گئی، میں اپنی شان کریمی سے معاف کر سکتا ہوں، لیکن میرے کسی بندے کے حق میں حق تلفی ہوئی، وہ اس وقت تک معافی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ معاف نہیں کرے گا۔ ایسے ہی ہے؟ اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ اگر حقوق العباد میں کمی رہ گئی یا حق تلفی ہو گئی، سہواً یا اختیاراً، تو اب معافی تو اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ جس کی حق تلفی ہوئی ہے وہ معاف نہیں کرے گا۔ اگر وہ بندہ دنیا میں ہی نہ ہو، اب اس کی معافی کیسے ہوگی؟ جی جی یا ہماری ایکسیس ہی نہ ہو، دنیا میں ہو جی لیکن میں اسے مل نہیں سکتا، کہیں چلا گیا ہو، نظروں سے اوجھل ہو، میرے ڈھونڈنا مشکل ہو، اس گناہ کی معافی کیسے ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ حق العباد کے بارے میں جو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو ایک پاور دے دی ہے کہ بھائی جب تک تو معاف نہیں کرے گا میں نہیں کروں گا، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ بہت بڑا محل دکھائیں گے بندے کو، ظالم اور مظلوم ہوں گے، مظلوم اس محل کو دیکھے گا، وہ حیران ہوگا، یا اللہ لئی شہید انہادا، غالباً لئی نبی انہادا کے بھی الفاظ، یا اللہ یہ کس شہید کا ہے، کس نبی کا ہے، او کما قال، اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ تمہارا ہے، اچھا، یہ اس کا ہے جو اس کی قیمت ادا کرے۔ اچھا، تو وہ بندہ حیرانی سے پوچھے گا یا اللہ ومن یملک ثمنہ، یا اللہ اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے، کون اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں انت تملک، تو اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے، تیرے بس میں ہے کہ یا اللہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ کہا تو اپنے ظالم بھائی کو معاف کر دے، اچھا، یہ اس کی قیمت ہے، وہ کہ یا اللہ میں نے معاف کر دیا۔ یعنی اللہ جب معاف کرنا چاہے تو اللہ یہ صورتیں بھی نکال دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بندے کو اختیار دینے کے بعد اللہ کا اختیار ختم نہیں ہوتا، یہ میں نے آپ کو الٹیمیٹ پاور تو اس کے پاس۔ ایک بات، جہاں تک آپ نے دوسری بات کی، بندے سے زیادتی ہو گئی، آج وہ دنیا میں موجود نہیں ہے، اگر کوئی مالی معاملہ تھا تو ورثاء کے پاس چلا جائے اور ورثاء کو لٹانا شروع کر دے، کیونکہ اب میت کا جو مال ہے وہ تو مالک ورثاء ہو گئے، کسی نے کسی کے 10 لاکھ مار دیے تھے، وہ چلے جائے ورثاء کے پاس، یار میں موجود ہوں،
10 لاکھ مجھ سے ابھی لے لو، یا میں نہیں دے سکتا آپ کو، تھوڑے تھوڑے کر کے دوں گا، یا آپ جی یا آپ مجھے معاف کر دیں جتنے معاف کر سکتے ہیں، آپ کی مہربانی نہیں، میں اس کا ذمہ دار ہوں، تھوڑے تھوڑے کر کے دوں گا۔ مالی معاملات نبھانے کا طریقہ یہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگلی بات ہے کسی کی توہین کی تھی، کسی کی حد کے عزت کی تھی، تو اس کے لیے صدقہ خیرات کرے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے جناب میں مغفرت کی دعا کرے اور اپنی مغفرت کی بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ۔ یہ طریقہ کار ہے۔ بڑی خوبصورت ریمیڈی آپ نے بتا دی۔ اچھا، یہ تو حل ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب، کون سے گناہ ہیں، شاید میں نے پہلے بھی یہ آپ سے رہنمائی چاہی تھی، اگر ایک بندے نے گناہ کیا ہے جی وہ ظاہر نہیں ہوا، جی جی اس کی معافی تو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے سے ہو جائے گی، جی جی اور جو ظاہر ہو گیا ہے، جی جی لوگوں کو پتہ چل گیا ہے یا معاملہ عدالت میں چلا گیا ہے، جی اب اس کی معافی تو صرف توبہ سے نہیں ہوگی؟ وہ نا ظاہر اور ظاہر کے بجائے تقسیم اسی کی کرے جہاں بندے کے حق کا غلبہ ہوتا ہے، وہاں بندے کو معافی دینے کا اختیار ہوتا ہے۔ جہاں بندے کے حق کا غلبہ نہیں ہوتا، خدا کے حق کا غلبہ ہوتا ہے، اللہ وہاں بندہ توبہ کرے پھر بھی معافی نہیں، یا ایک مقدمہ عدالت میں پہنچا ہی نہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندے سے بدکاری ہو گئی اور وہ معاملہ عدالت میں پہنچا ہی نہیں، اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں، یا چند بندوں کو پتہ عدالت میں گیا نہیں، بس گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگے، کیوں اپنے آپ کو سامنے لاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہے تو خود پر بھی پردہ رکھے۔ بالکل بالکل، یہ طریقہ کار ہے جی، بجائے اس کے، اور اللہ کا یہ وعدہ بھی ہے کہ اپنی تقصیرات کا تذکرہ مجھ سے زیادہ کیا، بالکل۔ اور اگر بند ظاہر ہو گیا، عدالت میں پہنچ چکا ہے، اب وہ توبہ سے معاف نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، چونکہ حقوق اللہ کی بات بھی ہو رہی ہے، حقوق العباد کی بات بھی ہو رہی، تو شرک جو ہے جی یہ تو اللہ کے حق پر خالصتاً جی کاری ضرب ہے۔ جی جی شرک جو ہے جی جی کہ جس زمین کا حق اللہ کے سامنے جھکنے تھا وہ کسی اور کے سامنے جھکا دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی معافی کا اختیار تو صرف اللہ کو ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ جرم بھی، یہ گناہ بھی اس نے صریحاً لوگوں کے سامنے کیا ہے جی جی تو دیکھیں شرک تو ہوتا ہی سامنے سب کے۔ اب کسی بھی اللہ والے کی قبر پہ چلے جائیں، جتنا شرک ہوتا ہے اس نام نہاد مسلمان معاشرے کے اندر، جی، ہم اتنے ہی مسلمان رہ گئے ہیں کہ ہم نے مرنے کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونا ہے، یا شناختی کارڈ پہ اسلام رہ گیا۔ اب آپ کسی بڑے سے بڑے ولی اللہ کی قبر پہ چلے جائیں، مزار پہ چلے جائیں، وہاں اتنا شرک ہوتا ہے کہ وہ اس مسلک والا بھی اس شرک سے راضی نہیں ہوتا۔ ہاں جی، ایسے ہی۔ اس کے باوجود عوام باز آنے کے لیے صاحب مزار نے کب کہا تھا؟ صاحب مزار نے کب کہا؟ بلکہ صاحب مزار جہاں وہ مزار ہے، جس مسلک کی مسجد ہے، اس مسجد کا مولوی صاحب بھی منع کرتا ہے یار یہ نہ کرو، جی، لیکن لوگ باز آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ شرک تو ہوتا ہی سب کے سامنے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی آپ رحمت کی وسعت دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا میری رحمت ہر چیز پہ غلبہ پا چکی ہے، کہ بندہ پوری زندگی شرک کرے، اس غرغرے سے پہلے، موت کا فرشتہ دیکھنے سے پہلے بندہ توبہ کر لیتا، اللہ معاف کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ گناہ کے پہاڑ ہے نا، بڑا معروف ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص 40 برس تک اپنے بت کو سامنے بٹھا کے یا صنم یا صنم یا صنم پکارتا رہا۔ اللہ ایک دن زبان لڑک گئی اور یا صنم کی بجائے یا صمد منہ سے نکل گیا تو کانوں کی سماعتوں سے آواز ٹکرائی، بتا میرے بندے کیا چاہتا ہے۔ وہ سر پٹک کے مر گیا کہ میں 40 برس سے اس کو پکار رہا ہوں، اس نے آج تک مجھے آواز نہیں دی، آج بھول کے صمد نکل گیا۔ اللہ نے دوبارہ آواز اس کی کانوں سے سماعتوں سے ٹکرائی کہ اے میرے بندے، اگر میں آج تمہیں جواب نہ دیتا تو صنم میں اور صمد میں فرق کیا رہتا؟ یہی تو فرق ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہماری جو دھرتی ہے نا برصغیر پاک و ہند، خصوصاً پاکستان، ہندوستان، الحمدللہ یہ رسالت کے حوالے سے بڑی حساس پٹی ہے، لیکن معذرت کے ساتھ توحید کے حوالے سے یہ اتنی ہی بے حس پٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسالت کے حوالے سے اس کو اتنی حساسیت سے نوازا ہے کہ پوری دنیا میں اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ بالکل۔ اللہ کرے یہ توحید کے بارے میں اس حساسیت پر آ جائے نا تو امت کی باغ دوڑ اس کے ہاتھ میں آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ نصیب کرے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ کے انہی خوبصورت الفاظ کے ساتھ ہم پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، بہت اہم ایشو تھا جو آج پروگرام صدائے قرآن میں ڈسکس ہوا کہ کلام اللہ نے بنی اسرائیل میں شرک کی پاداش میں اس گناہ کی سزا کے طور پر ان کو یہ تلقین کی تھی، ایک تو توبہ بھی کرو اور جنہوں نے شرک کیا ان کو قتل بھی کرو۔ لیکن
امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے، یہ فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اگر اس جرم کا ارتکاب ہو جائے تو ڈاکٹر صاحب کی آخری گفتگو کے آخری الفاظ یہی تھے کہ کتنا بھی شرک ہو جائے اللہ توبہ سے معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، انہی الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ہم ختم کرتے ہیں، اور میں جناب عمر شہزاد ایڈوکیٹ سے جو کہ ڈسکا سے ہمارے مہمان ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے پروگرام کا اختتام فرمائیں۔